السلام علیکم. ہیلو فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک تیرا ساتھ لاسٹ ایپیسوڈ، تحریر سیما شاہد. اور فرینڈس، ایک تیرا ساتھ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سب سے پہلے سے سبسکرائب کیجیے. اس ویڈیو کو تھمس اپ کا بٹن دبا کے لائک دیجیے اور نیچے کمنٹ میں ناول مکمل ہونے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. یہ آڈیو ای بکس ہیں جو آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اگر آپ کو آواز پسند نہیں ہے، آپ خاموشی سے اس کو سننا چاہتے ہیں تو اپنی والیوم کا میوٹ پہ لگا دیجیے. اگر آپ کو اسپیڈ کم یا زیادہ لگ رہی ہے تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ویڈیو پہ ایک سیٹنگ کا بٹن ہے، اس کو کلک کر کے اس کی سپیڈ اپنے حساب سے تیز یا کم آپ کر سکتے ہیں. اور ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے. ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کو، اپنے غیر ملکی دوستوں کو، اپنے بزرگوں کو، جو لوگ آڈیو پسند کرتے ہیں، جو لوگ ریڈیو پسند کرتے ہیں، انہیں سجیسٹ کریں. تو جناب آگے بڑھتے ہیں. ایک تیرا ساتھ، تحریر سیما شاہد، کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کے لیے. سٹارٹ کرتے ہیں. تم تو پہلے سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. وہ اس کا ایک ایک نقش بھرپور طریقے سے دیکھ رہا تھا. پلوشیں آپ ہی کی طرح ہیں. دلنشیں نے اسے اس کی بیوی یاد کرائی. ہوگی یہیں کہیں، اسے چھوڑو، آؤ ہم دونوں اوپر کسی روم میں چل کر باتیں کرتے ہیں. وہ گلاس میز پر رکھ کر دلنشیں کا ہاتھ سختی سے اپنی گرفت میں لے کر اسے زبردستی کرسی پر سے اٹھا گیا تھا. دل، کیا تم نے مجھے مس کیا؟ اس کی سانسیں دلنشیں کے چہرے کو چھو رہی تھیں. وہ ناگواری سے سر پیچھے کر کے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. مجھے تو لگا تھا کہ اب میں کبھی بھی تم سے اکیلے مل ہی نہیں پاؤں گا، کہ ہر وقت تو وہ تمہارا باڈی گارڈ بنا پھرتا تھا. آج قسمت سے موقع ملا تو اسے ضائع نہیں کرنا. لیٹس گو ہنی. وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا. چھوڑیں مجھے، دلنشیں غرائی. آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ شادی شدہ ہیں. ایسی حرکات آپ کو زیب نہیں دیتی. دلنشیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری فیلنگز کو نہیں جانتا؟ لڑکی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم آج بھی صرف اور صرف مجھ سے پیار کرتی ہو، مجھے چاہتی ہو. میں فیل کر سکتا ہوں. خود پسندی کی حد تھی. آپ غلط ہیں. اس نے پوری قوت لگا کر اپنا ہاتھ چھڑایا. میں نے نہ کبھی آپ کو چاہا تھا اور نہ ہی کبھی چاہوں گی. میرے دل میں صرف دانیال ہیں. وہ تیزی سے بولی. اوہ سمجھ گیا. وہ اپنے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مسکرایا. تم اپنے شوہر کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو. ٹرسٹ می، وہ امیر زادہ تمہارے قابل نہیں ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ تم اس کے قابل نہیں ہو. اس کا لائف اسٹائل، اس کی پرسنالٹی دیکھو. کہاں وہ اور کہاں تم جیسی طلاق یافتہ لڑکی. یہ جوڑ ہی بے جوڑ ہے. وہ ایک عیاش امیر زادہ ہے. دیکھنا، دل بھر جانے پر تمہیں کسی استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح ایک کونے پر پھینک کر بھول جائے گا. وہ استہزائیہ انداز میں بولا. آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی دانیال کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کہنے کی؟ ہر کسی کو آپ اپنی طرح مت سمجھا کریں. وہ پھنکاری. تمہیں واقعی اس دانیال کرتیسی سے محبت ہو گئی ہے یا صرف وہ ایک کرش ہے؟ خیر جو بھی ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے بھول جاؤ اور علیحدگی اختیار کر لو. وہ خباثت سے بولا. راستہ چھوڑیں آپ میرا. مجھے ایسی بیہودہ باتیں پسند نہیں ہیں. اس کی باتوں نے دلنشیں کو غصے سے سرخ کر دیا تھا. تم صرف میری ہو. میں تم سے ملا کروں گا. کہو گی تو کوئی اچھا سا فلیٹ بھی تمہارے نام خرید دوں گا، جہاں میں اور تم کوالٹی ٹائم گزارا کریں گے. میں تمہیں سکھاؤں گا اصلی محبت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. آپ میری بہن کے شوہر ہیں، کچھ تو شرم کریں. اس کا اس سب سے کیا لینا دینا؟ وہ اپنی جگہ اور تم اپنی جگہ. وہ تو پورا پلان بنائے بیٹھا تھا. گزرے ایک ماہ سے اس نے اپنے آپ کو پاگلوں کی طرح کام میں مصروف کیا ہوا تھا. آج تک لڑکیوں سے دور رہنے والا دانیال گردیزی جب پہلی بار دلنشیں سے ملا تھا تو اسی وقت اس لڑکی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا. اس کی شرم، آنکھوں کی حیا، وہ ایک خوبصورت پاکیزہ پاکردار لڑکی تھی. اسی لیے وہ پہلے ہی اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور اسی لیے بنا سوچے سمجھے اسے فوری شادی کی آفر کی تھی. پر جب اس نے اپنی کہانی سنائی تو صرف اس کی توجہ، اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے دانیال نے کانٹریکٹ میرج کی تھی اور اب وہ اسے اپنی دسترس میں رکھنا چاہتا تھا. اس کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا چاہتا تھا. پر وہ سنگ دل کھٹور لڑکی اس کے ہر سوچ و جذبے کو جھٹلا کر بے حس بن گئی تھی.
وزیر اعلیٰ پنجاب کی پارٹی تھی۔ وہ آفس سے سیدھا اٹھ کر ادھر ہی چلا آیا تھا۔ سب سے ملتا ملاتا وہ باتیں کر رہا تھا جب اسے کونے پر نیم اندھیرے میں بیٹھی لڑکی پر دلنشیں کا گماں ہوا۔ وہ اب سب سے باتیں کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ وہ اسے پہلے سے کچھ کمزور لگی تھی۔ کیسے ہو ینگ مین؟ وزیر اعلیٰ صاحب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے دلنشیں پر سے نظریں ہٹائیں اور ان کی بات غور سے سننے لگا۔ باتوں کے درمیان ایک غیر ارادی نظر دوبارہ دلنشیں کی سمت اٹھی اور اس کا رواں رواں سلگ اٹھا۔ اس کے ماتھے پر تیوریاں ابھرنے لگی تھیں، جبڑے بھج سے گئے تھے۔ ایکسکیوز می، وہ ان سے معذرت کر کے پلٹا اور اب اس کا رخ دلنشیں کی طرف تھا۔ وہ بے بس سی کھڑی تھی۔ ارد شیر اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ آس پاس میوزک، لوگوں کی باتوں کا شور، ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، راستہ چھوڑیں۔ اتنا غصہ کیوں دلنشیں؟ ارد شیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں، وہ بھڑک اٹھی۔ نہیں چھوڑتا، کیا کر لوگی؟ ارد شیر نے مسکراتے ہوئے دلنشیں کے ہاتھ کو ہلکے سے جھٹکا دیا۔ اس سے پہلے وہ اس کے سینے سے ٹکرا جاتی، پیچھے سے ایک دم ہی کوئی آ کر ارد شیر کو اس کی قمیص کے کالر سے پکڑ کر دلنشیں سے دور کرتا ہوا ایک زوردار گھوسا مار چکا تھا۔ بے غیرت، تجھے اتنی بھی شرم نہیں کہ یہ تیری بیوی کی چھوٹی بہن ہے؟ دانیال کی آواز۔ وہ چونکی۔ دانیال گردیزی کے ماتھے کی شکنے، بھجے ہوئے جبڑے، سرخ آنکھیں اس کے غصے کو ظاہر کر رہے تھے۔ وہ بے دم سی ہو کر نزدیکی کرسی پر گر سی گئی تھی۔ آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس ہنگامے سے کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سیکیورٹی گارڈز بھی نزدیک آ گئے تھے۔ ایک زوردار تھپڑ ارد شیر کے چہرے پر مارتے ہوئے وہ پلٹا اور کرسی پر بیٹھی دلنشیں کو دیکھا جو بے آواز رونے میں مگن تھی۔ اس کے اندر دلنشیں کو دیکھ کر جیسے ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ اٹھو، وہ دبے دبے لہجے میں غرایا، پر وہ تو بھری محفل میں اپنا تماشا بن جانے ذلت کے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اندر دھس کر سب لوگوں کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ دانیال نے جھک کر اس کی کلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ چلو یہاں سے، یا ابھی بھی کوئی مزید تماشا لگانا باقی ہے؟ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا ہال سے باہر نکل آیا۔ دلنشیں نے آنسو پیتے ہوئے دھندلائی ہوئی نظروں سے اس کے مضبوط ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ یا اللہ، میں ہر بار ان کے سامنے ہی کیوں اتنی ذلت اٹھاتی ہوں؟ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی اس کے گاڑی تک آئی۔ بنا ایک بھی لفظ بولے دانیال نے اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ منٹوں میں گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ دلنشیں نے ڈرتے ڈرتے کئی بار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، پر وہ ماتھے پر پڑ ڈالے انتہائی سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ دلنشیں کی بلڈنگ کی پارکنگ لاٹ میں اس نے گاڑی روکی اور خاموشی سے سامنے ونڈ اسکرین کی طرف نظریں جمائے اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے اس کی بے نیازی کو دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتری۔ اس کے اترتے ہی وہ زن سے گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا تھا اور وہ نم آنکھوں سے گاڑی کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھے جا رہی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ عذرا خاتون کی فون کال سے کھلی تھی۔ وہ اسے اپنے آفس بلوا رہی تھی۔ تیار ہو کر اپنی ستی ستی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد وہ ان سے ملنے نکل گئی تھی۔ آفس پہنچ کر انہیں سلام کرنے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ دلنشیں، کل تمہارے اور ایس پی ارد شیر کے درمیان کیا ہوا تھا؟ وہ ڈائریکٹ مطلب کی بات پر آئی تھی۔ میڈم، وہ میرے کزن ہے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ سنجیدگی سے بولی۔ اوہ، اور وہ دانیال گردیزی، وہ کون ہے؟ وہ سیدھی ہوئی۔ میم، اس نے الجھی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا۔ دیکھو دلنشیں، اگر تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ کل جو کچھ ہوا اس کے بعد میں تمہارا بیک گراؤنڈ جانے بغیر تمہیں جاب پر نہیں رکھ سکتی۔ انہوں نے صاف صاف بات کی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد دلنشیں نے مختصر الفاظ میں ان کو اپنا اور دانیال کا رشتہ سب بتا دیا تھا۔ تو وہ تمہارا شوہر ہے؟ یس میم، وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ اوکے، تو ایسا ہے کہ ہمیں تمہاری پرانی جاب سے ریفرنس لیٹر چاہیے ہوگا۔ کیا آپ مجھے بنا ریفرنس کے جاب نہیں دے سکتی؟ اس کی بات پر عذرا خاتون نے اسے بغور دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا ایکس باس اور شوہر تمہیں ریفرنس لیٹر نہیں دے گا؟ انہوں نے سوال کیا۔ نہیں میم، ایسی بات نہیں ہے، بس وہ جھجک اٹھی۔ میں بس کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی ان سے رابطہ کرتے ہوئے۔ اوکے، میں سمجھ گئی۔ نہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو اور نہ ہی تم چاہتی ہو کہ اسے پتہ چلے کہ تم کہاں جاب کر رہی ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ خیر، چھوڑو ریفرنس کو، میں تمہیں بنا ریفرنس کے جاب دے رہی ہوں، مگر میرا اعتبار کبھی بھی مت توڑنا۔ انہوں نے سنجیدگی اختیار کی۔ بہت شکریہ میم، وہ انکساری سے بولی۔ زندگی کی گاڑی دوبارہ کچھ نارمل ہونے لگی تھی۔
دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ دلنشیں نے میڈم عذرا خاتون کے ساتھ جاب شروع کر دی تھی۔ ہر ہفتے وہ ایک نئے آفس میں ہوتی تھی۔ اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ یا پارٹیز میٹنگز وغیرہ ارینج کرنے میں عذرا خاتون کی ہیلپ کرانا اس کا کام تھا۔ ان کی ٹیم میں اور بھی لڑکیاں تھیں جن سے دلنشیں کی اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ ہر جمعے کی شام کو عذرا خاتون اپنی سٹاف کی چاروں لڑکیوں کو کہیں نہ کہیں ڈنر پر لے جاتی تھیں۔ وہ بس ان سب کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے ان کو سنتی رہتی تھی۔ ہفتے پر ہفتے گزر رہے تھے۔ گرمیوں کا سیزن شروع ہو گیا تھا۔ اسے J&D کمپنی کو چھوڑے پورے 9 ماہ ہو چکے تھے۔ اب وہ دوبارہ سے راتوں کو سونے لگی تھی اور بھوک بھی تھوڑی بہت لگ ہی جاتی تھی، مگر ایک بات وہ خود سے تسلیم کر چکی تھی کہ دانیال گردیزی کو لے کر اس کی فیلنگز آج بھی مضبوط تھیں۔ وہ آج بھی بڑی شان سے اس کے دل میں براجمان تھا۔ بس ان گزرے مہینوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی تھی کہ پلوشے اس کی بہن کبھی کبھار فون کر کے اس کی خیریت پوچھ لیا کرتی تھی اور وہ بس خاموشی سے اس کی بات سن کر بنا کچھ کہے فون رکھ دیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ سب ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد تقریب کی تیاریاں کر رہی تھیں جب لنچ بریک پر وہ اپنا گھر سے بنا کر لایا ہوا سینڈوچ لے کر باہر نکل آئی اور نزدیکی پارک میں جا کر بیٹھ کر آس پاس بیٹھے بچوں کو دیکھ کر بے دلی سے اپنا سینڈوچ کترنے لگی۔ دلنشیں ایک مانوس سی تحیر اور جوش سے بھری آواز اس کے نزدیک سے ابھری۔ ہنا، وہ اسے دیکھ کر زیر لب بڑبڑائی۔ اور ہنا، وہ تو اتنے مہینوں بعد دلنشیں کو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ ہیلو ہنا، کیسی ہو؟ دلنشیں نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ اف اللہ، آج تمہیں یوں اچانک سے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ پتہ ہے ہم سب تمہارے لیے کتنے فکر مند تھے، اتنے فون کیے، میسیجز کیے، پر تم نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ سوری یار، ان سے ملو، یہ شفیق احمد ہے، میرے فیانسی۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے گڈ لکنگ سے آدمی کا تعارف کروایا۔ شفیق یہ دلنشیں ہیں، ہم ایک ساتھ آفس میں کام کرتے تھے۔ شفیق نے سر جھکا کر خوش دلی سے اسے ہیلو کہا۔ میرے خیال سے آپ دونوں لیڈیز کافی عرصے بعد ملی ہیں، تو یوں کرتے ہیں آپ دونوں باتیں کریں، میں آدھے گھنٹے بعد آ کر ہنا کو پک کر لوں گا۔ وہ نرمی سے بولا۔ او شفیق، تم کتنے سویٹ ہو۔ ہنا کا چہرہ کھل گیا تھا۔ بس اب زیادہ مکھن مت لگاؤ۔ وہ ہنستا ہوا اس کے بال بگاڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ دلنشیں شفیق کے جاتے ہی ہنا سنجیدہ ہوئی۔ کیسی ہو تم؟ اتنے عرصے سے کہاں غائب تھیں؟ میں کئی بار تمہارے فلیٹ دروازہ پیٹ پیٹ پر کر گئی، مگر کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ آج بھی اپنے پرانے انداز میں اس سے تیز رفتاری سے سوال پر سوال پوچھے جا رہی تھی۔ کافی عرصے بعد دلنشیں کھل کر ہنسی تھیں، صاف شفاف ہنسی۔ اللہ اللہ ہنا، فل اسٹاپ تو لگاؤ، اتنے سارے سوالات، اب میں کس کا پہلے جواب دوں؟ دلنشیں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ چھوڑو میرے تمام سوالات کو، بس مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، کیا چل رہا ہے؟ اس کی بات سن کر دلنشیں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں میرا پوچھنا برا لگا ہے؟ ہنا شرمندہ ہوئی۔ نہیں نہیں، بس وقت کم ہے، باتیں بے شمار، اور تمہارے فینسی بھی آتے ہی ہوں گے۔ خیر تم بتاؤ، آفس میں سب کیسا ہے؟ وہ ایک ایک کے بارے میں پوچھ رہی تھی سوائے دانیال گردیزی کے۔ سب ٹھیک ہے، خرم کی انٹرنشپ ختم ہو گئی ہے، وہ اب کوئی اور جاب ڈھونڈ رہا ہے۔ مگر کیوں؟ وہ تو بہت سیٹ تھا، تو کوئی اور جاب کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ دلنشیں حیران ہوئی۔ اب J&D میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کی باتیں سن کر دلنشیں کے دل میں تجسس اٹھ رہا تھا، کہیں دانیال واپس تو نہیں چلے گئے؟ یہ سوچ اس کا دل بری طرح دھڑکا گئی تھی۔ تبدیلی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا ہوا ہے ادھر؟ وہ سرسری انداز میں ہنا سے پوچھ رہی تھی۔ کیا تمہیں مس نائلہ کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ کبھی ملی ہو اس عجیب و غریب لڑکی سے؟ ہنا نے پوچھا۔ نہیں، وہ شاید میرے جانے کے بعد ہائر کی گئی ہوں، دلنشیں نے جواب دیا۔ خیر، وہ باس کی نئی سیکریٹری اور انتہائی خشک اور بورنگ، ہنسنا تو دور کی بات، وہ مسکراتی تک نہیں ہے یار۔ دوسرا، دانیال صاحب بھی ہر وقت تلخ رہتے ہیں، بس کام کام کام، نہ مسکراتے ہیں نہ کچھ بات کرتے ہیں، تو بس عجیب سا ماحول ہو گیا ہے، اب کام میں مزہ نہیں آتا۔ وہ بول رہی تھی اور دلنشیں کے دل کی دھڑکنیں دانیال کے نام پر طوفان برپا کر رہی تھیں۔ وہ ابھی بھی یہیں ہے، وہ پرسکون ہوئی۔ کیا پتہ سر بیمار ہوں؟ اس نے احتیاط سے پوچھا۔ ارے نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ بدل گئے ہیں، سخت تو پہلے بھی تھے، مگر اب تو جیسے ہر وقت جلتے توے پر بیٹھے رہتے ہیں، ہنسنا مسکرانا تو جیسے اس ہٹلر کو بھول ہی گیا ہے، بس کام کرنے کی مشین بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب اسٹاف کی شامت آئی رہتی ہے۔ وہ دانیال کا حال بتاتے ہوئے رکی اور دلنشیں کا افسردہ اداس چہرہ دیکھ کر چونکی۔ دلنشیں، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارا چہرہ اتنا سفید کیوں ہو رہا ہے؟
نہیں، بس میں لنچ بریک پر تھی، وقت ختم ہو رہا ہے۔ وہ کلائی پر باندھی گھڑی میں وقت دیکھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ شفیق احمد بھی واپس آ گیا تھا۔ یوں وہ ان دونوں کو خداحافظ کہہ کر واپس ہوٹل آ گئی تھی۔ میری ذات مکمل کرتا ہے ایک تیرا ساتھ بھی، تیری ہر بات بھی، تیرے ہاتھ کا نرم گرم لمس، تیرے لہجے کے سرد انداز بھی، چاشنی سے پر ہے جو تیرے لفظ، کر گئے میرے دل کو برباد بھی۔ لمحہ لمحہ میں پگھل رہی ہوں، گھل رہی ہوں، تیری ذات میں میری ذات بھی، میری آنکھوں کی التجا پڑھی نہیں، بن سنے چل دیے اس دل کے جذبات بھی۔ اب لوٹ آؤ تو سمیٹ لینا میرے بکھرے خواب سبھی جذبات بھی۔ شاعرہ آفشاں کنول۔ جاب سے واپس آ کر وہ بستر پر گر سی گئی تھی۔ اس کے ذہن میں حنا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ دانیال ہنسنا مسکرانا کیوں بھول گئے ہیں؟ اس نے کروٹ بدلی۔ ہر وقت غصے میں رہنے لگے ہیں، کیوں؟ تنگ آ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا وہ مجھے مس کر رہے ہیں؟ دل خوش فہم سا ہوا۔ پھر اس نے خود ہی اپنی اس سوچ کو رد کر دیا۔ دانیال اچھی طرح سے جانتے ہیں میں کہاں رہتی ہوں، میرا فون نمبر کیا ہے۔ اگر وہ مجھے مس کر رہے ہوتے تو رابطہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے تو مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی دوبارہ کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ نہیں، میں اس سب کی وجہ نہیں ہوں۔ شاید ثنا سے جھگڑا ہوا ہو، اس کے دل سے ٹیس سی اٹھی تھی۔ مجھے خود کو دوبارہ مضبوط بنانا ہوگا، دانیال کو ذہن سے نکالنا ہوگا۔ اتنی مشکل سے زندگی کچھ نارمل ہوئی ہے، ورنہ سب پھر بگڑ جائے گا۔ اسے اپنی بے خوابی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونا سب یاد تھا۔ آج ہنا نے دانیال کا ذکر کر کے اس کے زخموں کو پھر سے ادھیڑ دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ وہ اپنی ذہنی کشمکش میں مگن تھی جب اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ اس نے فون اٹھایا اور نادیہ اپنی پرانی آفس کی کولیگ کا نمبر دیکھ کر فون واپس رکھ دیا۔ فون وقفے وقفے سے بار بار بجتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ہیلو، تنگ آ کر اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو کی بچی، مجھے ابھی ہنا سے پتہ چلا کہ تم ابھی زندہ ہو اور لاہور میں ہی ہو، وہ چلا اٹھی۔ سوری، بس وہ دلنشی الجھ گئی کہ آج ہی سب پرانے دوست سامنے کیوں آ رہے تھے۔ ظالم لڑکی، تم خالہ بن گئی ہو ایک کیوٹ سے بھانجے کی۔ کچھ باتوں کے بعد نادیہ نے اسے حیران کیا۔ سنو، پرسوں میرے بچے کا عقیقہ ہے اور تمہیں آنا ہے، اور اگر تم نہیں آئیں تو قسم سے میں اپنے سارے مہمانوں کو لے کر تمہارے فلیٹ آ دھمکوں گی، اس نے دھمکی دی۔ دلنشی نے پیچھا چھڑانے کے لیے کئی بہانے بنائے پر نادیہ نے ایک نہیں سنی اور اس سے عقیقے میں آنے کا وعدہ لے کر ہی اس نے فون رکھا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ اور پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس پارٹی میں جانا ایک غلطی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ نادیہ سب آفس والوں کو انوائٹ کرے گی۔ تو اگر دانیال بھی ادھر ہوا تو میں بھی کتنا فضول سوچ رہی ہوں، وہ بھلا ایک معمولی سی ورکر کے بچے کے عقیقے میں کیوں آئے گا، اس نے خود کو تسلی دی۔ ہفتے کی شام وہ تیار ہو کر مشہور مال سے نادیہ کے بچے کے لیے گفٹ پیک کروا کر نکلی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس کا رخ شہر سے باہر فارم ہاؤس کی طرف تھا کہ نادیہ نے عقیقہ فارم ہاؤس پر آرگنائز کیا تھا، مگر دلنشی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ فارم ہاؤس دانیال گردیزی کا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر دلہن کی طرح سجی نادیہ پر پڑی، جو اپنی گود میں ایک 1.25 مہینے کا بچہ لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سب آنے والوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ وہ گفٹ ہاتھ میں لیے نادیہ کی طرف بڑھی اور ٹھٹک کر رک گئی۔ دراز قد دانیال نادیہ کے ہاتھ میں لفافہ رکھتے ہوئے بچے کو پیار کر رہا تھا۔ ایک لحظے کو ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ ایک کرنٹ سا دلنشی کو اپنی رگ رگ میں دوڑتا ہوا محسوس ہوا تھا، پر خوش قسمتی سے اسی وقت ہنا، عمر وغیرہ سبھی آ گئے تھے۔ وہ سب بھول کر ان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ دانیال نے آج پورے 9 ماہ بعد اسے دیکھا تھا۔ ہلکے سبز رنگ کے شیفون کے قمیص شلوار میں اپنے بالوں کو جوڑے میں لپیٹے وہ ہمیشہ کی طرح اجلی سی بند کلی کی طرح محسوس ہوئی تھی۔ وہ جو صرف کھڑے کھڑے مبارکباد دینے آیا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ کھانا کھل چکا تھا۔ وہ ایک کونے پر کھڑی تھی جب وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ ہیلو، اس نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ وہ اسے دیکھ کر نروس ہو کر سر جھکا گئی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ اس کی سیدھی مانگ پر نظریں جمائے سوال کر رہا تھا۔ فائن، تھینکس۔ دلنشین کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ یہاں صرف پارٹی میں شرکت کرنے آئی ہو یا رات یہاں رکنے کا ارادہ ہے؟ دانیال نے پوچھا، جس پر اس نے سر اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے احمقانہ سوال کرتے ہوئے دانیال کو دیکھا اور شاکڈ ہو گئی۔ وہ پہلے سے اسے تھوڑا کمزور لگا، شاید اس کا وزن کم ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکان بسیرا ڈالے ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے اس کی شب بیداری کی داستان سنا رہے تھے۔ یہ وہ مغرور خود پسند دانیال گردیزی تو نہیں تھا؟
کچھ اور لوگی؟ دانیال نے اس کی خالی پلیٹ کو دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں شکریہ، میں بس اب گھر جاؤں گی۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ رکو، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، دانیال نے روکا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ آف کورس تم خود جا سکتی ہو۔ چند لمحوں کی معنی خیز خاموشی کے بعد وہ گویا ہوا، موسم بہت خراب ہو رہا ہے، ایسے موسم میں رات گئے تمہارا اکیلے جانا مناسب نہیں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ آپ وہ رکی، پھر بات پلٹ گئی۔ جہانزیب سر کیسے ہیں؟ ان کی کنڈیشن ابھی اسٹیبل نہیں ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ ہوئی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا وہ بہت سیریس ہیں؟ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپریشن ہونا ہے، مگر شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے۔ دانیال کی بات سن کر دلنشین کی آنکھوں میں شفیق سے جہانزیب صاحب کی شبیہ لہرائی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، کیا آپ میری طرف سے ان کی طبیعت پوچھ لیں گے؟ وہ تم سے، اپنی بہو سے کافی عرصے سے ملنے کی ضد کر رہے ہیں۔ دانیال نے ترشی سے اس کی بات کاٹی۔ میں انہیں بتا چکا ہوں کہ تم بہت مصروف ہو، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، مگر وہ شاید بوڑھے ہو گئے ہیں، بس ضد پکڑ لی ہے تم سے ملنے کی۔ اس کی بات سن کر دلنشین نے اپنے لب بھینچے۔ اگر سر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں بھی ان سے ملنا چاہوں گی۔ آپ مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس، نام وغیرہ بتا دیں، انہیں تم سے مل کر اچھا لگے گا۔ انفیکٹ میں بھی کچھ دیر میں اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں، وہ ادھر ہی ہاسٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ تم میرے ساتھ چلو، میں واپسی پر تمہیں یہیں فارم ہاؤس لے آؤں گا، پھر تم اپنی گاڑی میں گھر چلی جانا۔ اس کے لہجے کی سرد مہری اب ختم ہو گئی تھی، اب وہ ٹینس سا صرف دلنشین کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ دلنشین نے سر اٹھایا تو ایک لحظے کو دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ دلوں پر بندھے سارے بند، خود پر لگائے پہرے سب ٹوٹ گئے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوب رہے تھے۔ دانیال نے بنا نظریں ہٹائے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر سائڈ پر رکھی اور اس کا دلکش چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھرا۔ سر، آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، پیچھے سے نادیہ کی آواز ابھری تو وہ تیزی سے دلنشین کا چہرہ آزاد کرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ دلنشین کا چہرہ شرم و حیا سے خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا۔ دانیال، آپ، نادیہ بولتے بولتے رکی کہ دانیال گردیزی کے لمبے قد کی آڑ کی وجہ سے وہ شاید دلنشین کو نہیں دیکھ پائی تھی، اور اب یوں اسے دانیال کے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ کیا کہنے آئی تھی وہ بولنا ہی بھول گئی تھی۔ یس نادیہ، دانیال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ آپ، دلنشین، میرا مطلب آپ دونوں نے کچھ لیا ہی نہیں؟ پلیز آئیں کھانا کھا لیں۔ نادیہ ٹھیک ٹھاک بوکھلا گئی تھی۔ دلنشین نے شرمندگی سے سرخ ہوتا چہرہ نیچے جھکا لیا تھا۔ میں لے لوں گا، آپ فکر مت کیجیے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں نادیہ نے کیا دیکھا اور کیا سوچا ہوگا، اگر اس نے سب کو بتا دیا تو۔ وہ نظریں جھکائے اپنے لب کو چل رہی تھی۔ دلنشین، آؤ یار کھانا کھا لو، نادیہ نے دلنشین کو مخاطب کیا۔ اٹس اوکے نادیہ، میں کھا چکی ہوں، وہ متانت سے بولی۔ یار تو تھوڑا سا ہمارے ساتھ بھی کھا لو، نادیہ نے نزدیک ہو کر اس کے گرد بڑے مان سے بازو پھیلایا۔ مجھے واقعی بھوک نہیں ہے، وہ منمنائی کہ سارا کانفیڈنس دانیال کی حرکت کی وجہ سے ہوا ہو گیا تھا۔ کہیں تم ڈائٹنگ تو نہیں کر رہی؟ سر آپ بھی دیکھیں گے پہلے سے کتنا کمزور ہو گئی ہے، لگتا ہے اپنا خیال نہیں رکھتی۔ نادیہ نے اس کے کمزور سے وجود کو دیکھا۔ دانی، آئی مین سر، آپ کی اجازت تو میں مس دلنشین کے اوپر پورشن میں لے جاؤں؟ اس نے کام میں میری مدد کرانے کا وعدہ کیا تھا، آج رات وہ یہیں رکنے والی ہے۔ نادیہ کی بات سن کر دانیال نے اپنی نظریں دلنشین پر سے ہٹائیں۔ آپ دونوں خواتین باتیں کریں، میں چلتا ہوں۔ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ دانیال کے جاتے ہی نادیہ نے دلنشین کا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر بنے بیڈ روم میں لے آئی، جہاں بیڈ پر تکیوں کی آڑ میں اس کا کیوٹ سا صفا مہینے کا بیٹا سو رہا تھا۔ نیچے مہمان کیا سوچیں گے نادیہ کہ میزبان محترمہ غائب؟ دلنشین نے پریشانی سے اسے دیکھا، جو بڑے اطمینان سے اپنی سینڈل اتار کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ڈونٹ وری، ان سب کو امی اور میرے ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں، تم ذرا ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، وہ اپنے پاس اس کی جگہ بناتے ہوئے بولی۔ تمہارا بیٹا ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، وہ بستر پر بیٹھی ہوئی اس کے سوئے ہوئے بچے کو پیار سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں یار، انہیں تو بیٹی کی بہت خواہش تھی، مگر اب یہ دل و جان سے پیارا ہو گیا ہے۔ نادیہ نے اپنے بیٹے کا چھوٹا سا پیر چوما۔ خیر، میں تمہیں یہاں کسی اور ٹاپک پر بات کرنے کے لیے لائی ہوں، وہ سیدھا ہوئی۔ ہاں کہو، دلنشین نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ دلنشین، میں تم سے دانیال سر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں پلیز، دلنشین نے اسے فوری ٹوکا۔ مگر کیوں؟ نادیہ نے سوال کیا۔ میں نے ایجنسی کیوں چھوڑی، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ جب ایک چیز چھوڑ دی تو چھوڑ دی، اب کیا بات کرنا، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ میں تم سے جاب چھوڑنے کی کوئی بات نہیں کر رہی،
اور نہ ہی میں اندھی ہوں جو یہ نہ سمجھ سکوں کہ تمہارے اور سر کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ تمہیں کس کر رہے تھے اور تم بھی ان میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے جان کر تم دونوں کو ٹوکا کہ کہیں سب کے سامنے ہی سر اور تم وہ شرارت سے بولتے بولتے رکی۔ پلیز، دلنشی کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا، یعنی اس کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ نادیہ انہیں دیکھ چکی تھی۔ مائی ڈیئر، صرف تم ہی نہیں، وہ بھی پورے کے پورے تم میں کھوئے ہوئے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، دلنشی نے کھوکھلے انداز میں کہا کہ وہ جانتی تھی ایک کمزور لمحہ ان کے بیچ آیا تھا، پر وہ صرف ایک لمحہ تھا۔ ورنہ دانیال اور اس میں کھو جائے، یہ ممکن نہیں تھا۔ میں یہی سب تم سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ نادیہ سنجیدہ ہوئی۔ کیا تم دانیال کے ماضی کے بارے میں جانتی ہو؟ میرا مطلب تم اس کی فیملی، اس کی زندگی کے بارے میں جانتی ہو؟ نادیہ نے پوچھا۔ مجھے سر کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں ان کے فادر اور دادی اور پھپھی سے ملی ہوں، مگر وہ بھی بس ایک ملاقات تھی، زیادہ باتیں کرنے یا جاننے کا موقع نہیں تھا۔ یعنی سر تمہیں اپنے گھر لے کر گئے تھے؟ ہاں، وہ مجرمانہ انداز میں سر جھکا گئی۔ کیا تمہیں صدف کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ صدف؟ اس نے حیرانگی سے زیر لب یہ نام دہراتے ہوئے نادیہ کو دیکھا۔ میں شادی سے پہلے باہر رہتی تھی، ہم دانیال کے پڑوسی تھے۔ اس وقت وہ بمشکل 22 سال کا تھا، جہاں سے انکل پاکستان شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ وہیں ہماری اسٹریٹ پر ایک انڈین مسلم فیملی رہتی تھی، ان کے 3 بیٹے اور ایک ہی بیٹی تھی، صدف۔ وہ ایک بہت خوبصورت شوخ و چنچل 17 سال کی ٹین ایجر تھی۔ اس کے پاس سب تھا، خوبصورتی، ذہانت، پیسہ، سب کچھ۔ نادیہ دلنشی کا ہاتھ پکڑے اسے دانیال کے ماضی کی سیر کرا رہی تھی۔ باہر برف پڑ رہی تھی، ایک طوفان سا آیا ہوا تھا، اور نیچے ڈائننگ ہال میں اس کے بھائیوں نے طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے گھڑی میں وقت دیکھتی ہوئی اٹھی۔ وہ ہائی اسکول میں گریڈ 12 کی اسٹوڈنٹ تھی، اور آج اس کا بالکل بھی اسکول جانے کا موڈ نہیں تھا، مگر مما بھلا کہاں اسے گھر پر رہنے دینے والی تھی۔ انگڑائی لیتی ہوئی وہ اٹھی اور کیبنٹ کھولا۔ لانگ اسکرٹ کے ساتھ میچنگ بلاؤز نکال کر اس نے واش روم کا رخ کیا۔ شاور لے کر نم بالوں کو تولیے سے رگڑتی ہوئی وہ باہر نکلی اور اسٹریٹنر نکال کر اپنے کندھوں پر جھولتے گھنے سنہرے بالوں کو اسٹریٹ کر کے لائٹ سا میک اپ، لپ گلاس، پرفیوم لگا کر آنکھوں پر آئی لائنر کی لکیر کھینچ کر وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی نیچے چلی آئی، جہاں ناشتے پر ایک طوفان بدتمیزی اس کے دونوں بڑے بھائیوں نے مچایا ہوا تھا۔ صدف، کبھی تو وقت پر تیار ہو جایا کرو۔ اس کی ماں نے اسے گھرکا جو کھڑے کھڑے ہی اورنج جوس کا گلاس منہ سے لگا کر جلدی جلدی جوس حلق میں انڈیل رہی تھی۔ صدف، کاکروچ! ریحان زور سے بولا تو وہ چیخ مارتی ہوئی اچھل کر کرسی کے اوپر چڑھ گئی، اور وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ ویری فنی! وہ منہ بناتی ہوئی کرسی پر سے اتری اور اپنا بیگ اٹھا کر بنا کچھ کہے دروازے کے پاس کوٹ ریک پر سے اپنا کوٹ اٹھا کر پہنتی ہوئی باہر نکل گئی۔ گھر سے باہر نکلتے ہی سردفا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے جلدی سے کوٹ کی جیب سے اونی ٹوپا اور گلوز نکال کر پہنے اور اسکول کی طرف واک شروع کر دی۔ لانگ اسکرٹ، لمبا ٹخنوں سے تھوڑا اونچا کوٹ، لانگ بوٹس، کھلے سنہری بال اور اونی ٹوپا۔ سردی سے اس کے گال اور ناک سرخ پڑ گئے تھے۔ کسی باربی ڈال کی طرح دکھتی وہ لڑکی کانوں میں ہیڈ فون پر میوزک سنتی اسکول کی طرف واک کر رہی تھی۔ موسم خاصا خطرناک تھا جب واک وے پر چلتے ہوئے اس کے قدم ایک بلیک آئس پر پڑے اور وہ بری طرح سے پھسل کر روڈ پر گر گئی۔ قریب تھا کہ وہ آنے والی ٹریفک کا شکار بن جاتی کہ ایک 22 سال کا ہینڈسم سا جوان تیزی سے روڈ کراس کر کے بھاگتا ہوا ہاتھ کے اشارے سے گاڑیوں کو روکتا ہوا اس کی سمت آیا اور اسے اٹھنے میں مدد دی۔ تھینکس! وہ حواس بحال کرتی اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ اٹس اوکے، آنکھیں کھول کر چلا کرو۔ وہ رواں انگلش میں اسے ٹوک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جلدی سے دوڑ کر اس کے سامنے آئی۔ ہے یو! کم سے کم اپنا نام تو بتا دو۔ کیوں؟ وہ اکڑ انداز میں بولا تو صدف نے اسے گھورا۔ اس کی صاف رنگت، ورزشی جسامت، قیمتی بلیک لیوی جینز اور جیکٹ پہنے، گھنے شارٹ بال، خاصا ہینڈسم سا لڑکا تھا۔ صدف کی آنکھوں میں ستائش اتر آئی تھی۔ میں صدف، اس سے اپنا دستانے میں مقید ہاتھ اس کی سمت بڑھایا۔ دانیال! وہ ہلکے سے اس کے ہاتھ کو چھوتا ہوا بولا۔ تانیہ، تم مسلم ہو؟ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولی۔ یس! وہ یک لفظی جواب دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔
اسکول میں لنچ ٹائم میں وہ اپنا سیل فون ہاتھ میں لیے لائبریری میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور اب انسٹا فیس بک پر دانیال نام کو سرچ کرنے پر آج سامنے نظر آنے والی پروفائلز چیک کر رہی تھی۔ محنت رنگ لائی اور اسے دانیال گردیسی اینگری مین کی پروفائل مل چکی تھی۔ واو، یہ تو ہماری اسٹریٹ پر رہتا ہے۔ اس کا ایڈریس دیکھ کر صدف کی آنکھیں جگمگا اٹھی۔ کچھ عمر بھی ایسی تھی کہ اسے دانیال گردیسی ایک اینگری ہیرو کی طرح لگا تھا۔ کلاس تو کیا، اسکول کی ہر لڑکی کا کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ تو ضرور تھا اور وہ سب اس کا سنگل رہنے پر مذاق اڑاتے تھے۔ دانیال، اس نے مسکراتے ہوئے اپنا فون بند کیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ شرٹ لیس ٹراؤزر پہنے اپنے گارڈن میں پش اپس کر رہا تھا جب ایک سریلی سی کھنکھناتی ہوئی آواز ابھری، 49 اینڈ 50۔ وہ رک گیا اور گردن اٹھا کر دیکھا تو وہی کچھ دن پہلے روڈ پر ملی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ واہ، تم تو بہت اسٹرانگ ہو، مجھ سے تو 2 پش اپس بھی نہیں ہوتی۔ وہ بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ وہ جمپ لگا کر سیدھا کھڑا ہوا۔ تم؟ صدف، میرا نام صدف ہے، اس نے فوری ٹوکا۔ واٹ ایور، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا تو آ گئی۔ اب جلدی سے شرٹ پہنو، باہر چلتے ہیں۔ تم مجھے اچھی سی کافی پلوا کر گھر چھوڑ دینا۔ وہ اطمینان سے پروگرام بتا رہی تھی۔ میں تمہیں کیوں کافی پلواؤں گا؟ اس نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا جو آج پینٹ شرٹ میں ملبوس، گلے میں ہلکا سا اسکارف ڈالے ہوئے تھی۔ کیونکہ تم نے اس دن میری ہیلپ کی تھی تو اس لیے اب تمہیں مجھے کافی پلوانی ہوگی۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ سوری، میں لڑکیوں کے ساتھ کافی نہیں پیتا، وہ رکھائی سے بولا اور اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اندر گھر کے چلا گیا۔ کتنا روڈ ہے وہ، پر کیوٹ بھی بہت ہے، وہ اسے سوچتی ہوئی مسکراتے ہوئے خود بھی اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اوکے فرینڈز، یہ آخری قسط کا پہلا پارٹ تھا۔ ابھی 100 پیجز باقی ہیں، یعنی لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1 میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 2 آپ کو دیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ لیکن فرینڈز، ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ایک تھمز اپ لائک دیجیے اس کو، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگلا کون سا ناول پڑھنا چاہیں گے یہ بھی بتائیے۔ ہو سکے تو ہمارے چینل کو، ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے، ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ تھینکس فار اسٹیئنگ with Classic Entertainment چینل۔ وی ول بی بیک، ایک تیرا ساتھ لاسٹ ایپیسوڈ لاسٹ پارٹ ٹمورو سیم ٹائم۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔